بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 149 اور اس سبق میں باب الاحرام شروع کر رہے ہیں، اور احرام کے تفصیلی مسائل اس کے بعد چند اسباق کے اندر ہوں گے۔ اور سب سے پہلے میقات کا ذکر، اس سے پہلے حج کی فرضیت کا ذکر ہو چکا، اور تفصیل اور ترتیب کے ساتھ یہ احکامات چل رہے ہیں۔ تو میقات سے اندر داخل ہونے کے لیے احرام ضروری ہے، تو احرام کا ذکر یہاں پہ کرنا مناسب ہے۔ تو یہ ہے حصہ اول، باب الاحرام۔ احرام ظاہر ہے کہ حرمت سے ہے اور محرمات سے ہے، کہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا دینا کوئی خاص فعل کر کے، اور اپنے اوپر ان چیزوں کے استعمال نہ کرنے کا التزام کرنا، تو اس کو احرام کہتے ہیں۔ تو وہ جو خاص دو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہی احرام نہیں ہے، بلکہ نیت اور تلبیہ کر کے انسان اپنے اوپر ان محرمات کو حرام کر دیتا ہے۔ جیسے کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، کہ انسان اس کو جب کہتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کھانا پینا، باتیں کرنا، ادھر ادھر یعنی متوجہ ہونا، یہ سب کچھ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے احرام باندھ کر بھی وہ اپنے اوپر خوشبو کا لگانا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کا کرنا، شکار کا کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے سر کو ڈھانپنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا نام بھی احرام ہے۔ اور طریقہ وہی ہوتا ہے کہ انسان دو ایسے کپڑے پہنے کہ جو انسان کے جسم کی حیت کے مطابق سیے ہوئے نہ ہوں، بالکل ان سلی چادریں ہوں، اور وہ ان میں سے ایک کو ازار بنائے گا اپنی سلوار کی جگہ پر، نیچے ٹخنوں تک اس کو پہنے گا، اور اسی طریقے سے اس کو پھر کمر کی جگہ سے باندھ دے گا، اور دوسری کو چادر بنائے گا جس کو وہ اپنے کندھے کے اوپر سے ڈال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دے گا، اور جب طواف کرے گا تو طواف کے دوران ایک خاص طریقہ جسے اضطباء کہتے ہیں وہ بھی کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں احرام کی یہ ظاہری حالت۔ اور سر کو نہیں ڈھانپے گا، سر کو بالکل کھلا چھوڑے گا، پاؤں کو بھی اس کے اوپر چپل پہنے گا، اور درمیان کی جو ہڈی ہے اس کو یہاں پہ کعب کہا گیا، حالانکہ کعب تو ٹخنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے کعب سے مراد وہ پاؤں کے جو درمیان کی جو اوپر کو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جہاں پہ تسمہ باندھتے ہیں، تو اس ہڈی کو کھلا چھوڑنا ہے، تو اس لیے چپل پہنے، جوتے نہ پہنے۔ سر کے اوپر ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے البتہ سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہے، اور وہ سلا ہوا کپڑا پہنے گی، لیکن اس نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا۔ تو مرد نے اپنا سر نہیں ڈھانکنا، اور عورت نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا، سر اس نے بھی ڈھانکنا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی عورت جو ہے وہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے احرام۔ اور جب یہ احرام باندھے گا اپنے گھر سے ہی یا اپنے ملک سے ہی، تو احرام باندھنے کے ساتھ یعنی اس کے جو آداب ہوں گے وہ ذکر کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی اس نے نیت کرنی ہے، اور ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کے وہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ ابھی سبق میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے گا حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا، اغتسل، سب سے پہلے غسل کرے، آداب بیان ہو رہے، او توضا، یا وضو کرے۔ غسل افضل، باتیں کہ غسل کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ مروی انہ علیہ السلام اغتسل لحرام ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا تھا۔ الا انہ للتنظیف، لیکن غسل ضروری نہیں ہے، تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ وضو اس کے قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ غسل تو پاکی کے لیے ہے، یعنی جسم سے صرف میل اتارنے کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ تو غسل کرو تو لیکن انسان وہ شرعی طور پر جو پاک شمار ہوتا ہے کہ عبادت کر سکے وہ تو نہیں ہوتا، لیکن جسم سے میل کو چیل تو دور ہو جاتی ہے۔ تو غسل جو ہوتا ہے وہ میل کو چیل سے پاکی کے لیے ہوتا ہے۔ حتی تو ہمارا بہل حائض، اسی وجہ سے حائضہ عورت کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اگر احرام باندھتی تو اگرچہ وہ مناسک حج تو ادا نہیں کر سکے گی، لیکن کم از کم اس غسل سے وہ خود اس کے جسم سے گندگی یا میل کو چیل دور ہو جائے گی۔ تو یہ تنظیف کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے حائضہ عورت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ غسل کرے۔ علم یقع فرضا عنہا، اگرچہ یہ غسل فرض اس کی طرف سے واقع نہیں ہوگا اور وہ پاک شمار نہیں ہوگی کہ وہ نماز بھی پڑھے، افعال حج بھی
کرے. اس سے پتہ چلا کہ صرف تنظیف لیے ہوتا ہے غسل. فیقوم الوضوء مقام، تو ہر وہ غسل جو صرف تنظیف کے لیے ہو، تو یہ نہیں ہے کہ صرف تنظیف کے لیے ہوتا ہے غسل اور اس سے پاک نہیں ہوگا آدمی، لیکن پاک ہونے کے لیے جب کرے گا تو پاک بھی ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر غسل جو ہے وہ کرے گا تو انسان جو ہے وہ عبادت کے قابل بھی ہو جائے گا، یہ بتانا مقصود ہے. صرف میل کو چیل دور کرنا اس سے مقصود ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ایسا غسل ہے فیقوم الوضوء مقامہ، وضو کے قائم مقام ہو جائے گا. ما فی الجمعہ، جیسے جمعے کے اندر غسل افضل ہے، لیکن اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ اگر زیادہ میل کو چیل جسم پر نہیں ہے تو بس وضو کر لے. لیکن الغسل افضل، لیکن پھر بھی غسل افضل ہے، بہتر ہے. لأن معنی النظافت فیہ اتم، کہ اس کے اندر پاکی والا اور یعنی ستھرائی والا جو معنی ہے وہ زیادہ ہے، یعنی مضبوط ہے اس کے اندر. ولأنہ علیہ السلام اختارہ، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اختیار فرمایا، تو یہ کہ مسنون بھی ہو گیا. قال ولبس ثوبین جدیدین، اب دو کپڑے پہنے گا، نئے کپڑے ہوں، نئے ہوں تو زیادہ بہتر ہے. غسیلین، یہ پرانے ہیں لیکن دھوئے ہوئے صاف کپڑے ہونے چاہیے. میں سے ایک ازارن، ایک کو ازار بنائے گا، یعنی لنگی کی طور پر نیچے اپنے کمر سے لے کر نیچے ٹخنوں تک، اور اس کو اس طریقے سے لپیٹے گا. ورداءن، اور ایک ہوگی چادر، اور وہ چادر جو ہے وہ اوپر اپنے کندھوں کے اوپر ڈالے گا. یہ ہوتا ہے اس طریقے سے. اور یہ خاص ایک حالت ہے جس کو استوا کہتے ہیں. یہ وہ کی ہوئی ہے، ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا. حاجی اپنے کندھے کے اوپر سے ہی اس چادر کو ڈال رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جس میں استوا ہوتا ہے طواف کے دوران. انشاءاللہ طواف میں ہم اس کا ذکر کریں گے. اور عورت کا اس طریقے سے لباس ہوگا، چہرہ اس کا کھلا رہے گا، سر بھی ڈھمپا ہوا ہوگا، اور اس طریقے سے سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ احرام کے اندر سفید کپڑا ہو، اگر سفید نہیں ہے تو کسی اور کلر کا بھی پہن سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے احرام باندھنے کا. سب سے پہلے دیکھیں اس طریقے سے نیچے جو ازار ہے اس کو باندھنا ہے، اور یہ یعنی اس طریقے سے مکمل باندھ دیا. اور یہاں پر اپنا جو پرس ہے بٹوا، وہ اگرچہ سلا ہوا ہے لیکن اس کے پہننے کی اجازت ہے، کیونکہ سلا ہوا لباس انسان کی جسم کی حیت کے مطابق سلا ہوا ہو، یا جوتا بنا ہوا ہو جس کے اندر پاؤں کے اوپر کی ہڈی چھپ جاتی ہو، وہ پہننا ممنوع ہے. باقی ہر ایک سلی ہوئی چیز استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے. لہذا بیگ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پرس کو استعمال کر سکتے ہیں سلے ہوئے کو، اور سلے ہوئے چادر ہے، تکیہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. اس طریقے سے خوشبو لگانا منع ہے، اور اس کا بھی ذکر ہم کریں گے. اگر کہیں خوشبو لگا ہوا کپڑا ہے یا چٹائی ہے اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ پھر اوپر چادر پہننے کا طریقہ ہے، بائیں کندھے کے اوپر سے اس طرح پکڑ کر پھر اس کو یہاں سے ایسے ڈال دینا ہے. لیکن یہ اجتباء خاص حالت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ پھر اس کندھے کے اوپر سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں. جنہ علیہ السلام تذرا ورتدا عند احرام ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار بھی پہنا اور چادر بھی اپنے احرام پہنتے وقت. تو یہ ثابت ہو گئے دو کپڑے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ ترجل ودہن ولبس ازارہ ورداءہ ہوا واصحابہ فلم ینہ عن شیء من الادیۃ والازر تلبس الا زعفرہ. تو یہ یہاں پہ پورے تفصیلی روایت ہے اس حوالے سے. دو کپڑے بغیر سلے ہوئے پہننے کی عقلی دلیلیں بھی ذکر فرما رہے ہیں. باتیں ولی انہ ممنوع عن لبس المخیط، یعنی ایسا کپڑا کہ جو مخیط یعنی سلا ہوا ہو اس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ چونکہ ایک عاشقانہ عبادت ہے لہٰذا اس میں یہی لباس مسنون ہے. ولا بد من ستر العورت، دوسری یہ کہ ستر کا چھپانا بھی ضروری ہے. یہ دونوں باتیں ہیں، اور ساتھ یہ کہ ودفع الحر والبردی، گرمی اور سردی سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو. یہ ساری چیزیں ہیں. تو وذالک فیما عیناہ، یہ اسی کے اندر ہے جو دو کپڑے ہم نے ذکر کر دیے کہ ان دونوں کپڑوں سے یہ سارا کام ہو جاتا ہے. ستر بھی چھپ جاتا ہے اور سلے ہوئے بھی نہیں ہیں، گرمی سردی سے بھی انسان بچ جاتا ہے. یہی دو کپڑے اگر سردی ہو تو ذرا موٹے رکھ دیے جائیں، اگر گرمی ہو تو پتلے رکھ دیے جائیں، لیکن اس کے اوپر کوئی اور سلا ہوا کوٹ یا اسی کے اوپر کوئی پینٹ یا کوئی اس طرح کی چیز پہننا جائز نہیں ہوگا. والجدید افضل، نئے کپڑے زیادہ بہتر ہیں. لأنہ اقرب الی الطہارہ، کیونکہ وہ پاکی اور ستھرائی کے زیادہ قریب ہیں. قال قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسا طیبا ان کان لہ، خوشبو اگر اس کے پاس ہو استیاب،
تو اس کو اپنے جسم پر لگائے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ احرام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، احرام سے پہلے خوشبو لگائے، احرام کے بعد خوشبو لگانا منع ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انه یکرہ اذا تطیب بما تبقى عینہ بعد الاحرام، ایسی خوشبو لگانا مکروہ ہے جس کا اثر، جس کا عین کا اثر اور اس کا کلر یا اس کا اثر احرام کے بعد باقی ہو، ایسی خوشبو مکروہ ہے. یہی امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لأنه منتفع بھی بعد الاحرام، یہ تو ایسا ہے گویا کہ احرام کے بعد اس خوشبو سے نفع حاصل کرنا، لہٰذا ایسا یہ درست نہیں ہے. اور مشہور جو قول ہے کہ لگا سکتا ہے خوشبو احرام سے پہلے، اور ہر قسم کی خوشبو لگا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل ایک تو نقلی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل ان یحرم، احرام باندھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی. مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 226. عقلی دلیل الممنوع عنہ طیب بعد الاحرام، ممنوع جو ہے محرم سے وہ ہے الطیب، محرم کا فعل خوشبو لگانا، یہ فعل احرام کے بعد یہ ممنوع ہے. اگر جو لگی ہوئی خوشبو ہے وہ جو اس نے فعل کیا وہ فعل تو احرام سے پہلے کا ہے، وہ ممنوع نہیں ہے، سمجھ گئے. لہٰذا احرام کے بعد جو خوشبو لگانے کا فعل ہے وہ ممنوع ہے. الباقی اور جو پہلے سے باقی خوشبو ہے وہ تو فعل اس نے احرام سے پہلے کیا ہے. کتابع لہو، یہ تو اس محرم کے جسم کے تابع ہے، جس طرح اس کے جسم کے بال ہیں، داڑھی ہے تو جسم کے عضو کی طرح ہو کہ اس کا جز بن گیا. لاتصال ہی بھی، کیونکہ اس کے ساتھ متصل ہے اس کے جسم کے ساتھ. خلاف الثوبی، خلاف کپڑے کے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کپڑا بھی تو اس کے جسم پر ہی تھا پہلے نا، وہ تو اس نے پہلے پہنا ہوا تھا سلا ہوا کپڑا، اسی کے اوپر دوسرے کپڑے پہن لو، اس کو کیوں اتارتے ہو؟ لہٰذا احرام کے بعد اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے خوشبو کے اندر کوئی حرج نہیں ہے احرام سے پہلے لگائی ہوئی. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کپڑا جو ہوتا ہے انہ مباین عنہ، وہ اس کے جسم کے تابع نہیں ہے، اس کے جسم سے جدا ہو سکتا ہے، وہ تو وہ ایک الگ چیز ہے، لہٰذا اس کو اتارنا ہی پڑے گا. خوشبو جو اس جسم پر لگی ہوئی ہے وہ پہلے لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ متصل ہو چکی ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ اس کے ساتھ متصل ہے، کپڑے کی طرح نہیں ہے. تو وہ اگرچہ احرام کے بعد ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قال قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصلی رکعتین، 2 رکعت احرام پہننے کے بعد نماز نفل پڑے گا بشرطے کہ شروع وقت نہ ہو. لما روا جابر رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام صلی بذی الحلیفۃ رکعتین عند احرامہ، احرام کے پہننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ جو ان کا میقات ہے مدینہ منورہ والوں کا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے اس کے اندر 2 رکعت کی قید نہیں ہے، بلکہ اس میں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا تو اس میں یہ کہ مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو یہاں پہ اس طریقے سے ہی ہے. البتہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے، یہ تفسیری روایت، تو اس میں یہ ہے کہ آخر میں یہ کہ صلی فی مسجدہ بذی الحلیفہ رکعتیہ، یہاں پر یہ 2 رکعت کا ذکر ملتا ہے. قال محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہے گا اللہم انی ارید الحج یسرہ لی تقبلہ منی ان اداہ فی ازمنۃ متفرقہ. فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دعا کرے گا اور گویا کہ حج کی نیت بھی کر رہا ہے، تو ضمناً میں یہ نیت کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے مجھ سے اس کو قبول فرما دے. ان اداہ فی ازمنۃ متفرقہ، اس دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ دعا اس لیے کیونکہ حج کی ادائیگی مختلف وقتوں میں ہوتی ہے، 4 5 6 دن لگتے ہیں، واماکن متباینۃ، اور مختلف جگہوں پر ہوتی ہے. فلا یار عن المشقۃ عادتاً، تو عادتاً اس میں تکلیف
ہے وہ اس سے خالی نہیں ہوتی. فیسأل التیسیر، تو لہذا تیسیر کا سوال کیا. فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس طرح کی نیت کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز کے اس لیے کہ لم یذکر مثل ھذا دعا، اس طرح کی دعا کا ذکر نہیں ہے. لأن مدتها یسیرۃ، ایک تو اس کا وقت کم ہوتا ہے، 5 6 7 منٹ ہوتے ہیں. اداءها عادۃ متیسر، اور اس کا ادا کرنا بھی عام طور پر وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. قال ثم یلبی عقیب صلاته، پھر نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ کرے گا. نیت بھی ہوگی، حرام کے کپڑے بھی باندھ دیے، اب اس نے تلبیہ پڑھنا ہے. اگر مکروہ وقت ہے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تلبیہ کیا ہے؟ وہ چند الفاظ ہیں. لما روی ان نبی علیہ السلام لبا فی دبر صلاتی، تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ بھی فرمایا. وان لبا بعد ما استوت بھی راحلته جازا، اگر وہ تلبیہ سواری کے یعنی جب سواری اس کو لے کر اوپر اٹھ جائے گی اس وقت پڑھتا ہے جازا، یہ بھی درست ہے. ولیکن الاول افضل، لیکن اول یہ کہ یعنی گاڑی پر یا جہاز پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ تلبیہ پڑھ لے. لما روینا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. فین کا یعنی روایت ابھی جو ہم نے ذکر کی، یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمائی ہے کہ ان نبی علیہ السلام حل فی دبر الصلاۃ. ان کان مفردا بالحج، اگر وہ حج افراد کرنے والا ہے، آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا. حج افراد، حج قران اور حج تمتع، یہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں. حج افراد کے اندر یہ ہے کہ انسان صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اور حج قران عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر وہ کرتا ہے. اور حج تمتع یہ اس کے اندر بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، لیکن پہلے عمرہ کر کے اپنے آپ کو حلال کر دیتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے احرام دوبارہ وہیں سے باندھتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو حج افراد اگر کر رہے تو پھر اس طریقے سے نیت کرے گا. ینوی بتلبیتہ الحج، تو تلبیہ کے ساتھ ہی یعنی جب تلبیہ پڑھے گا تو اسی کے ساتھ ہی حج کی نیت بھی کرے گا. صرف حج کی نیت، عمرے کی نہیں، کیونکہ حج افراد ہے. لأنہ عبادت، اچھا نیت کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ عبادت ہے. والاعمال بالنیات، اور جتنے بھی عبادت کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نیت کے اوپر ان کا انحصار ہے، اور اسی کے مطابق اجر و ثواب ملتا ہے. والتلبیۃ ان یقول، تلبیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ ہیں. وقولہ ان الحمد کسر الالف، فرماتے ہیں کہ یہ جو ان الحمد ہے یہ الف کے کسرے کے ساتھ ہے، ان نہیں ہے بلکہ ان ہے، کیونکہ ان جو ہوتا ہے اس کا تعلق پیچھے کلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ان ہوتا ہے اس کا کلام ابتدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ان جو ہے یہاں سے کوئی ہے کہ ایک نیا کلام ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ لا بفتحہ، فتح کے ساتھ نہیں ہے. لیکون ابتداء لا بناء، تاکہ یہ ابتدائی کلام ہو جائے. کہ مثلا اس کا ترجمہ اور پوری تشریح تو ابھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. تو اس کے بعد یہاں سے آگے اگر ان اگر ہم پڑھیں پھر پیچھے کے ساتھ متعلق ہوگا اذ فتحۃ صفۃ الاولی، کیونکہ فتح جو ہوتا ہے وہ ما قبل لبیک کی صفت ہوگا. صفت سے مراد وہ نحوی صفت نہیں ہے کہ موصوف صفت، کہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا. صفت کا مطلب یہاں پہ صرف متعلق ہوگا. متعلق اس طریقے سے کہ اے اللہ ہم آپ کے لیے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے حاضر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعریفیں اور نعمتیں یہ ساری آپ کی ہی ہیں اور آپ کی طرف سے ہیں، یا تعریفیں سب تیری ہیں اور نعمتیں سب تو نہیں دی ہیں، اس لیے ہم آپ کی ثنا کرتے ہیں اور عبادت کے لیے حاضر ہیں. تو یہ پھر اس کے ساتھ اس طریقے سے متعلق ہو جائے گا اگر ان نہ ہوگا. اور اگر ان نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کلام میں ہم الگ اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہاں سے ایک الگ کلام شروع کر کے ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. 2 کلاموں کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک ہی جملے کے اندر تعریف ہو، تو گویا کہ یہ 2 الگ الگ تعریفیں ہو جائیں گی، تو اس لیے یہ افضل ہے. کہ جو لبیک ہے، لبیک اس کی اگر نحوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ان مصادر میں سے ہے کہ جن کے فعل کو حذف کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، یعنی یہ لبیک یہ مثنیٰ اور تثنیہ ہے، تو اس لیے اس کے فعل کو نحات نے حذف کرنے کو ضروری قرار دیا ہے. اس کے معنی کے اندر نحات کا بھی اختلاف ہے اور اس میں فقہی اعتبار سے بھی اس میں اختلاف ہے. بعض نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ الب الرجل سے ہے، یعنی الب یلب سے ہے. جب انسان کسی جگہ پر جا کر کوئی ٹھہرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ الب الرجل. تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ میں تیری اطاعت کے لیے یہاں پہ آ کر ٹھہر چکا ہوں اور میں یہ حج کی ادائیگی کے لیے یہاں پہ مقیم ہونا چاہتا ہوں. تو اور تثنیہ کیا ہے؟
اقامتم بعد اقامہ، یعنی میں بار بار تیرے لیے یعنی یہ کہتا ہوں اور بار بار میں یہ تیرے اس مبارک عمل کے لیے حاضر ہوں اور ٹھہرتا ہوں. تو اس لیے اس کو تکرار کر دیا تاکہ اس کے اندر بھی تاکید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اندر اضافہ ہو جائے. اور بعض نے کہا کہ یہ معنی ہے اس کا کہ اے اللہ میں تیری اطاعت کے لیے یعنی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. بعض نے کہا کہ اس کا یہ مشتق ہے اس سے کہ جیسے کہ امرأۃ لبۃ، یعنی ایسی عورت جو اپنی یعنی شوہر سے محبت کرنے والی، اس کو امرأۃ لبہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ کہ لبیکا یعنی اے اللہ محبتی لکا یا رب، کہ میری محبت جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے. اے اللہ میری محبت آپ ہی کے لیے ہے. تو بہرحال یہ اس کے مختلف معنی دیے گئے ہیں. وہو اجابۃ، فرماتے ہیں یہ جو تلبیہ ہے یہ قبولیت ہے یا جواب دینا ہے لدعاء الخلیلی صلوات اللہ علیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ علیہ السلام کی پکار کا، اس کا جواب ہے. علامہ هو المعروف فی القصہ، جس طریقے سے قصہ مشہور ہے. بہت سی کتب کے اندر یہ قصہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، تابعین سے بھی. امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کو ذکر کیا کہ لما بنا ابراہیم البیت اوحى اللہ الیہ ان اذن فی الناس بالحج، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ آ کر اس بیت اللہ کا حج کریں اور زیارت کریں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ الا ان ربکم قد اتخذ بیتا، پہلے یہ فرمایا کہ اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی، تو فرمایا کہ آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ آواز دیں. تو فرمایا کہ ان ربکم قد اتخذ بیتا وامرکم ان تحجوه، ایسا یہ اعلان کیا تمہارے رب نے تمہارے یہ ایک بیت اللہ شریف بنا دیا ہے میرے ذریعے سے، اور اب تم اس کی زیارت کرو اور اس کا حج کرو. فاستجاب له ما سمعوا من حجر او شجر او اکمۃ او تراب، سب نے درختوں نے اس وقت کے انسانوں نے اور اس وقت جتنے بھی لوگ اپنے والدین کی یعنی والد کی پیٹھ میں اور ماں کی جو ہے وہ چھاتیوں میں تھے، یعنی اس وقت نطفے بھی نہیں بنے تھے لیکن ادھر ان کے اثرات تھے. جہاں جہاں قیامت تک آنے والے لوگ پیدا ہوں گے ان سب کی روحوں نے پھر اس کا جواب دیا. تو فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ جس روح نے اس وقت جتنی مرتبہ بھی اس پکار کا جواب دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ ہی اس بیت اللہ شریف کی زیارت کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی میں شمار کرے، آمین ثم آمین. تو یہ وہ مشہور قصہ ہے. ولا ينبغي ان يخل بشيء من هذه الكلمات، بات ہے کہ ان کلمات میں سے کسی ایک کلمے کو کم کرنا جائز نہیں ہے، یہ چونکہ اسی طریقے سے منقول ہیں. لأنه هو المنقول باتفاق الروات، تمام روات کے اتفاق سے یہ اسی طریقے سے یہ الکلمات منقول ہیں، یعنی اس سے کمی کرنا جائز نہیں ہے. ولا ينقص عنه، اس سے کمی نہیں کی جائے گی. ولو زاد فيها جازا، البتہ اگر اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں فی روایت الربیع عنہ، ان کے جو ان کی کتب کو روایت کرنے والے جو مشہور ان کے راوی ہیں حضرت ربیع، تو ان کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اضافہ بھی ان میں نہیں کر سکتے. وہ اعتبارہ بالاذان والتشہد، وہ قیاس کرتے ہیں اس کو اذان کے اوپر اور تشہد کے اوپر، جس طریقے سے وہ اسی طریقے سے منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے. من حیث انہ ذکر منظوم، اس طور پر کہ تشہد بھی ایک منظوم اور اشعار کی طرح کا ایک ذکر ہے، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ، اور اسی طریقے سے اذان بھی ایک منظوم کلام ہے. تو اسی طریقے سے یہ تلبیہ بھی ہے، لہذا کمی زیادتی جس طرح تشہد اور اذان بھی نہیں کر سکتے یہاں بھی نہیں کر سکتے. احناف فرماتے کہ ان اجلاء صحابہ ابن مسعود وابن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ عنہم زادوا علی المأثور، منقول جو تلبیہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اضافہ فرمایا ہے. صحابہ نے فرمایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اضافہ کرنے کا. ہر ایک صحابی سے جو روایت ہے وہ یہاں پہ دیکھیں تفصیل سے ذکر ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صحیح کے تمام محدثین نے ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ان تلبیۃ رسول اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لا شریک لک. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے اس میں لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت سارے الفاظ منقول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لبیک عدد التراب وما سمعته قبل ذلك لا بعد. اس کے علاوہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دیکھیں، وہ بھی اس میں اضافہ فرماتے تھے لبیک الہ الحق، یہ ان کے الفاظ ہیں.
خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتے۔ دلیل عقلی دیتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ الثَّنَاء، مقصود اس تلبیہ سے صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ، اور بندگی کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے اندر اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، لہذا اضافے سے اس میں منع نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو تشہد اور اذان پر قیاس کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اذان تو ایک اعلان ہے نماز کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ جس طرح منقول ہے تو اس سے اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر اضافہ کریں گے تو لوگ پھر اپنا گھڑتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر تشہد کو دیکھیں تو تشہد میں تو اضافی ایک تاکید بھی ہے کہ کما یعلمنا التشہد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد اس طور پر سکھائی کہ جیسے کہ قرآن کی آیت سورۃ من یا قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے، تو یہ اس میں تاکید زیادہ ہے، لہٰذا اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر اضافہ کریں گے بھی تو پھر نماز کے اندر خلل آئے گا، جو کہ نماز کی جو ترتیب ہے اس کے خلاف ہے، تو اس لیے ان دونوں میں اضافہ تو کر نہیں سکتے۔ لیکن جو تلبیہ ہے وہ شاعر اسلام کے طور پر اس کے اندر اس کو بولا جاتا ہے، تو اس میں اگر اضافہ کریں بھی تو اس کے شاعر اسلام ہونے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ قال، امام قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَبَّ، جب اس نے تلبیہ بھی پڑھ لیا، نیت بھی کر لی، اور احرام کے کپڑے بھی باندھ لیے، تو فقط احرم، یہ گویا کہ محرم ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر پابندیاں آگے ذکر ہوں گی، یعنی اذا نوا، جب اس نے نیت بھی کر لی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نیت بھی کر لی، لیکن یہاں پہ امام قدوری نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے اس کا انہوں نے صراحت فرما دی۔ لأن العبادۃ لا تتأدى الا بالنیہ، لیکن عبادت جو ہے وہ نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ الا انہ لم یذکرها، لیکن فرماتے کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، یعنی یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کیا، ورنہ پیچھے تو ذکر ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو جو دیکھ لیا کہ وہ دعا کرے گا اور اس کے ساتھ کہے گا کہ اے اللہ تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، جیسے کہ ہم نے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو اس میں نیت کی طرف اشارہ ہے کہ ہو گیا، اور ایک طرح سے صراحت بھی ہوگی۔ اریدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں، لہذا جب یہ سارے کام کر دے گا نیت بھی کر دے گا۔ الا انہ لم یذکرها، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے اس کو ذکر نہیں کیا، لتقدم الاشارۃ الیہ فی قولہ اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید الحج کے الفاظ کے اندر اس کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ ولا یسیر شارعا فی الاحرام بمجرد النیۃ ما لم یأتی بالتلبیۃ، فرماتے ہیں کہ احرام کی جو احکامات ہیں اس میں باقاعدہ داخل ہونے والا یہ شخص نہیں ہوگا صرف نیت سے، جب تک کہ تلبیہ نہ پڑے، یعنی صرف کپڑے پہننے سے احرام کے اور صرف نیت کرنے سے وہ احرام والا شمار نہیں ہوگا، محرم شمار نہیں ہوگا، کہ جب تک کہ تیسرا کام بھی نہ کرے، یعنی تلبیہ نہ پڑے۔ تو گویا کہ یہ تینوں کام مل کر اس کو محرم بناتے ہیں۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف نیت کافی ہے، جیسے کہ نماز کے لیے نیت کافی ہوتی ہے، نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر کے انسان باندھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر سارے ممنوعات جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لأنہ عقد علی الادا، فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس نے، یعنی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ صرف نیت سے انسان جو ہے وہ محرم نہیں بنتا، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے گویا کہ حج کی ادائیگی کی باقاعدہ ارادہ کر دیا ہے، تو فلا بد من ذکر کما فی تحریمۃ، فرماتے ہیں کہ اس ذکر کا ہونا ضروری ہے جو اس حج کے لیے ہوتا ہے، فی تحریمۃ الصلاۃ، جیسے کہ نماز کی تحریمہ کے لیے، نماز کی تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے، حج کا تحریمہ باندھنے کے لیے بھی اس کے مخصوص الفاظ بولے جائیں، اس کے بغیر حج کا احرام یا اس کو محرم نہیں کہیں گے، تو اس کا جو الفاظ ہیں وہ تلبیہ ہے۔ وَيَسِيرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يَقْصِدُ بِهِ تعظیم صفت تلبیہ۔ اب یہ ہے کہ تلبیہ وہ مخصوص الفاظ اگر کسی کو آتے ہیں تو وہی پڑھے، فرماتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی ہی تو کرنی ہے، تو اس کے الفاظ یا اس کا ترجمہ فارسی میں یا پشتو میں یا اردو میں کسی بھی زبان میں کر دے تو یہ گویا کہ تلبیہ پڑھنے والا شمار ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ محرم کہلائے گا۔ فرماتے ہیں یسیر شارعا بذکر یقصد به التعظیم، جس سے تعظیم کا وہ قصد کرتا ہے، سوات تلبیہ، تلبیہ کے علاوہ بھی اگر کرے تو اس کو ہم یہ کہہ دیں گے گویا کہ اس نے احرام کے احکامات کو گویا کہ شروع کر دیا اور احرام میں یہ داخل ہو گیا ہے۔
فارسیتاً کانت او عربیتاً، چاہے وہ فارسی الفاظ ہوں یا عربی کے الفاظ ہوں. هذا هو المشہور عن اصحابنا، یعنی ائمہ ثلاثہ جو احناف کے ہیں ان سے یہی مشہور ہے اور منقول ہے. والفرق بینہ وبین الصلاۃ علی اصلہما. اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نماز کے اندر تو ان کی اصل یہ ہے کہ ان کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ کبورہ مادہ ہونا ضروری ہے، تکبیر کا مادہ ہونا تکبیر تحریمہ کے لیے نماز میں ضروری ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی کا ہونا ضروری ہے، چاہے عربی کا جو بھی لفظ ہو. تو یہ ان دونوں کی اصل ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر فرق کیا ہوا، یہاں پر انہوں نے اس کی اجازت دے دی. تلبیہ کے اندر آپ فارسی بھی بول سکتے ہیں، اور زبان سے بھی آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کیوں اجازت دی؟ فرماتے ہیں کہ والفرق بینہ، حج کے درمیان وبین الصلاۃ اور نماز کے درمیان جو فرق کیا ہے علی اصلہما یعنی صاحبین کی اصل کے مطابق، تو ان دونوں کی جو اصل ہے اس کے مطابق جو فرق ہو گیا نماز اور حج کا وہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان باب الحج اوسع من باب الصلاۃ. حج کا جو باب ہے یہ نماز کے باب سے ذرا وسعت رکھتا ہے، نماز کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے. حتی یقام، جیسے کہ حتی یقام غیر الذکر مقام ذکر، جیسے کہ غیر ذکر کے بھی آپ وہ ہے کہ فعلاً بھی تلبیہ کر سکتے ہیں اور فعلاً بھی محرم بن سکتے ہیں. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ غیر ذکر یعنی ذکر کے علاوہ بھی قائم مقام بنایا جا سکتا ہے ذکر کے، جیسے کا تقلید البدن کہتے ہیں، بدنہ کی جمع ہے یعنی قربانی. تو انسان جب اپنی قربانی لے کر کوئی حاجی جا رہا ہے اور تو اس کو ہدی کہتے ہیں، تو یہ ہدی لے کر جانے والا اس کو قلادہ پہناتا ہے، یعنی اس کے گلے میں ایک پٹا ڈالتا ہے، اور پھر اس کی کوہان کو بھی اگر وہ اونٹنی ہے تو اس کی کوہان کو بھی تھوڑا سا زخمی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہدی ہے اور حرم کا جانور ہے، تو اس کو قلادہ کہتے ہیں. تو یہ قلادہ پہنانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب اگر وہ منہ سے الفاظ نہ بھی بولے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس نے وہ ہے کہ احرام باندھ لیا ہے. تو دیکھیں یہاں پر فعل کو بھی قول کے قائم مقام کیا جاتا ہے، تو گویا کہ حج کے باب کے اندر وسعت ہے. قضا غیر التلبیتی وغیر العربی، لہذا تلبیہ کے علاوہ کوئی الفاظ بولے اور عربی کے علاوہ کے الفاظ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بول کر اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر کے میں جا رہا ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو اس تلبیہ کا پورے کا ترجمہ کر لیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. وَيَتَّقِي مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ. اور اب اس کے بعد اس کے اوپر ممنوعات شروع ہو جائیں گے کہ وہ اب بچے گا ان تمام کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سورہ بقرہ کے اندر، کہ ان سے سب سے بچنا ہے. رفث کہتے ہیں بےہودہ گفتگو سے اور فحش گوئی سے، فسوق کہتے ہیں گناہ کے سارے کام، اور جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑا. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ تَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَهَذَا نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفِي. فرماتے ہیں ہے تو یہ نفی، لیکن نفی کا صیغہ ہے، لیکن مراد اس سے نہیں ہے. نفی کا صیغہ ہے، نفی کے صیغے کے اندر تو کسی کام کی نفی کریں تو مطلب یہ کہ وہ کام ہے ہی نہیں، حالانکہ ہوتا تو ہے وہ کام، لوگ تو پھر بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. لہٰذا مراد یہاں پہ ہوگا کہ یہ نئی ہے، نفی نہیں ہے. نئی کا مطلب کہ ان حاجیوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، محرم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب رفث کیسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں الجماع، رفث کہتے ہیں جماع کو، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تو اس سے جماع مراد ہے. یا الکلام الفاحش یا فحش گوئی، جماع اور مستری اور اس طرح کی فحش گوئی، اس کو بھی رفث کہتے ہیں. او ذکر الجماع بحضرۃ النساء، یا یہ بھی فحش گوئی میں آئے گا کہ عورتوں کے سامنے جماع یا ہم مستری کی باتیں کرنا. والفسوق المعاصی، باقی سارے گناہ. وہ فی اہل الاحرام اشد حرمتا، ایسے بھی گناہ جو ہے وہ ناجائز ہیں اور حرام ہیں، لیکن احرام کی حالت میں ان کی حرمت اور شدید ہو جاتی ہے. والجدال، جدال کہتے ہیں ان یجادل رفیقہ، اپنے دوست کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس سے منع فرمایا. وقیل، اور فرماتے کہ اس کا ایک مطلب یہ کہ مجادلۃ المشرکین فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہ، مشرکین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا حج کے مقدم کرنے میں، حج کے وقت کو، اور مؤخر کرنے میں، کیونکہ وہ کبھی ذوالقعدہ میں کرتے تھے حج کرتے تھے، کبھی ذی الحجہ میں کرتے تھے، کبھی کب. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے جا کر اعلان کیا کہ آئندہ کے لیے حج جو ہوگا وہ ذی الحجہ کے اندر ہی ہوگا، کسی اور مہینے میں نہیں ہوگا. تو یہاں تک یہ ہو گیا. اب اس کے بعد مزید جو ممنوعات ہوں گے احرام کی حالت کے اندر کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنے، ممنوعات اور مباحات، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.